جی، تو بات یہ چل رہی تھی کہ اہل جنت کو اللہ رب العالمین ڈھیر ساری نعمتوں سے نوازے گا، اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت علی الاطلاق، سب سے عظیم نعمت جو ہوگی وہ اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا۔ یہاں سے جنت کا تذکرہ چلا، اور اس کے بعد پھر جو ہے یہاں تک جو ضمناً گفتگو میں نے کی ہے، لیکن اس گفتگو کو کا ذکر کرنا بھی از حد ضروری تھا، چونکہ ان ساری، دیکھیے اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے کہ دین اسلام کے اندر کچھ چیزیں ثوابت کا درجہ رکھتی ہیں اور کچھ چیزیں متغیرات ہیں۔ عقیدہ کے جو مسائل ہیں وہ تمام کے تمام ثوابت میں سے ہیں، ان کا مذاق اڑانا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر انسان یہ کہتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اور اچھی طریقے سے ہمارا اس پر ایمان ہے، یقین ہے، لیکن مذاق کر رہے ہیں، یہ چیز ذہن میں رکھیں آپ کہ دین کے ثوابت کے ساتھ مذاق یہ آپ کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاں منافقین کا تذکرہ کیا ہے، منافقین کیا کرتے تھے؟ دین کے ثوابت کا مذاق اڑاتے تھے، یہی تو کرتے تھے۔ وہاں پر اللہ رب العالمین نے استہزاء اور تمسخر پر بھی گرفت کی ہے اور فرمایا لا تعتذروا۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم مذاق کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذکر کردہ آیات کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ استہزاء کر رہے ہو؟ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا، کوئی معذرت مت پیش کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد بھی یہ تم نے کفر کا کام کیا ہے۔ تو یہ چیز علماء سلف نے اور محققین علماء نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر عقائد کے تعلق سے جو باتیں بھی بیان کی گئی ہیں، ان میں سے کسی بھی بات کے ساتھ استہزاء یہ انسان کو کفر تک لے جانے والی چیز ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے ہمیں اس چیز پر متنبہ ہونا چاہیے۔ کیا مذاق کرنے کے لیے جنت اور حور عین اور شادی بیاہ اور اس قسم کے جو موضوعات ہیں یہی ہم کو ملتے ہیں؟ مذاق کے لیے اس کے علاوہ کوئی موضوعات ہمارے پاس نہیں ہے؟ تو اردو شاعری میں جس طریقے سے ان ثوابت کا مذاق اڑایا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں آج ہمارے درمیان بھی جو اس حوالے سے آپس کی گفتگو میں بھی مذاق اڑانے کا ایک مزاج پایا جاتا ہے، حور عین کے تعلق سے یا شراب کے تعلق سے یا پھر اور جو جنت کی نعمتیں ہیں ان کے حوالے سے، تو یہ مذاق اڑانا، یہ استہزاء، یہ عقائد کے اندر ثوابت میں سے کسی ثابت کا مذاق اڑانا سمجھا جائے گا، اور یہ چیز نص قرآن کی روح سے یہ آپ کو کفر تک پہنچا دینے والی ہے۔ اس لیے مسئلے کی سنگینی کو سمجھیں اور جو ہے اس طرح کی چیزوں سے اپنی گفتگو میں احتراز کریں۔ حاشا وکلا، ایسا نہ ہو کہ لاشعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر ہم اس مقام کو پہنچ جائیں جو مقام پھر ہمیں سنبھلنے کا موقع نہ دے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جانتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی بسا اوقات اپنے ایک کلمے کی وجہ سے جہنم میں لگاتار 70 خریفہ وہ گرتا چلا جائے گا، اور اس کی تہ تک پہنچتے پہنچتے اس کو 70 خریف یا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کا عرصہ لگ جائے گا۔ تو یہ معاملہ بہت سنگین ہے اور اس کی سنگینی کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہوگا۔ یہ ضمنی گفتگو تھی، لیکن ہمارے ماحول کے اعتبار سے اس کا گفتگو میں لانا بہت ضروری تھا۔ یہ صرف جنت کے تعلق سے نہیں، تمام عقیدے کے جتنے مسائل ہیں ان کے تعلق سے یہ تنبیہ سمجھی جائے کہ ان میں سے کسی چیز کا بھی مذاق اڑانا، یہ چاہے
ایمان ہمارا پختہ کیوں نہ ہو، ایمان ہمارا پختہ کیوں نہ ہو، اس کے باوجود ان میں سے کسی بھی چیز کا مذاق اڑانا یہ ہمیں کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے مذاق اڑانے کے لیے، دوسروں کو ہنسنے ہنسانے کے لیے اور لطیفے سنانے کے لیے یہ موضوعات۔ اسی طریقے سے ایک موضوع اور ہے جس کو بہت تیزی کے ساتھ چھیڑا جاتا ہے، 4 شادیوں والا مسئلہ۔ یہ بھی ایک تشریعی امر ہے۔ اس تشریعی امر کا جس انداز میں نوجوانوں کے طبقے میں مذاق اڑایا جاتا ہے، اور وہ صرف مذاق اس لیے اڑایا جاتا ہے کہ ہم جس ماحول کے پروردہ ہیں وہاں پر تعدد رائج نہیں ہے، اس بنیاد پر اس تعددیت کا جس انداز میں تذکرہ کیا جاتا ہے اور تمسخر کے انداز میں اس کو لیا جاتا ہے، یہ بات بھی بڑے خطرناک نتائج اس کے نکلتے ہیں، اور ان سب چیزوں سے ہم کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا کہ اہل جنت کو اللہ رب العالمین جہاں ڈھیر ساری نعمتیں عطا فرمائے گا، ان میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے دیدار کی ہے، جو جس نعمت کے ملنے کے بعد اہل جنت کو باقی ساری نعمتیں فراموش ہو جائیں گی۔ باقی جنت کی جتنی بھی نعمتیں اللہ رب العالمین جس کو بھی جیسی بھی نعمت عطا کرے گا، چاہے تا حد نگاہ اس کی ملکیت کا معاملہ ہو، یا خواہش کرتے ہی ہر قسم کے طعومات اور مشروبات کے مل جانے کا معاملہ ہو، یا پھر جنسی آسودگی کا معاملہ ہو، یا پھر اور نفسیاتی طور پر سکون اور آسائش کا معاملہ ہو، خوف اور غم سے نجات کا معاملہ ہو، ان تمام نعمتوں کے بالمقابل اللہ رب العالمین کے دیدار کی جو نعمت ان کو نصیب ہوگی، یہ ان تمام نعمتوں سے عظیم تر ہوگی۔ یعنی اس نعمت کے مقابلے میں جنت کی کسی نعمت کا کوئی کمپریزن ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہ عظیم ترین نعمت ہے جس کا ذکر آج کے درس میں ہم کر رہے ہیں، اور اس نعمت کا انکار کرنے والے کس درجہ محروم لوگ ہیں کہ جو جنت کی عظیم ترین نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ عقیدے کا کتنا بنیادی مسئلہ ہے اور کتنا اہم ترین مسئلہ ہے۔ اچھا، امام طحاوی رحمہ اللہ نے ایک بات اس کے بعد کہی ہے کہ بغیر احاطۃ ولا کیفیہ، اللہ رب العالمین کی رویت ثابت ہے احاطے اور کیفیت کے بغیر۔ احاطے اور کیفیت کے بغیر، یعنی احاطہ اور کیفیت کا مطلب کیا ہوا کہ جیسے ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، جیسے آپ کی اسکرین پر اس وقت میں دکھائی دے رہا ہوں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا تھوبڑا، اس کی لمبائی کیا ہے، اس کی چوڑائی کیا ہے، اس کا حجم کتنا ہے، یہ چیز آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ تو احاطہ کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا جو حدود اربع ہے وہ نگاہوں کے سامنے واضح ہو، اس کے ابعاد نگاہوں کے سامنے واضح ہوں، تب انسان دیکھ سکے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی کیا رؤیت اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے میں آپ کو دکھائی دے رہا ہوں؟ وللہ المثل الاعلی، حاشا وکلا، ہم مخلوق ہیں اور مخلوق کا ایک محدود جسم ہے، اس لیے اس کا احاطہ نگاہیں کر سکتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین وہ خالق المخلوقات ہے، اور وہ جسم نہیں ہے کہ یا وہ ایک محدود دائرے میں سمانے والا نہیں ہے، اور جب یہ صورتحال ہے تو پھر اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ نگاہیں اللہ رب العالمین کی ذات کا ادراک اور احاطہ نہیں کر سکتی، جبکہ اللہ رب العالمین وہ ساری کی ساری نگاہوں کا ادراک کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سب کا ادراک کر سکتا ہے اس لیے کہ وہ خالق ہے، لیکن مخلوق وہ خالق کا ادراک اور احاطہ نہیں کر سکتی۔ اچھا، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، کہ انسان اپنے علم کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو احاطہ اللہ رب العالمین کا کوئی نہیں کر سکتا، لیکن احاطہ اور ادراک نہ کر پانے سے رؤیت کا انکار لازم نہیں آتا، اس لیے کہ دیکھنے کے لیے ادراک ضروری نہیں ہے۔
इदराक के बगैर भी देखा जा सकता है। इसकी तफसील इंशाअल्लाह आगे आएगी जब हम उनके मसले पर रद्द करेंगे। अच्छा, इसी तरीके से वला कैफिया, इमाम तहावी रहमतुल्लाह ने फरमाया बगैर इहाततिन वला कैफिया, कैफियत के बगैर। और ये कैफियत का मामला आप जानते हैं कि कैफियत की नफी सिर्फ रुयत के अंदर नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जितनी सिफतें हैं उन तमाम सिफतों के अंदर हम कहते हैं बगैर कैफियत के, यानी उनकी कैफियत का अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है, लेकिन उसके जानने की कैफियत क्या है हम नहीं जानते। अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुनने की कैफियत क्या है हम नहीं जानते। अल्लाह रब्बुल आलमीन देखता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की देखने की कैफियत क्या है हम नहीं जानते। तो जिस तरीके से जाहिर सी बात है अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुयत या अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए एक वस्फ है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए साबित है कि बंदे अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का दिखाई देना ये वस्फ है, तो इस वस्फ को भी हम कैफियत के बगैर साबित करेंगे। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के दिगर औसाफ को कैफियत के बगैर साबित किया जाएगा, वैसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुयत को भी कैफियत के बगैर हम साबित करेंगे। ये इमाम तहावी रहमतुल्लाह के कहने का मतलब है जब उन्होंने कहा कि बगैर इहाततिन वला कैफिया। जी, उसके बाद आइए दलील देखते हैं। सलफ की दलील के बंदे या मोमिन बंदे अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार करेंगे, उनकी सबसे बड़ी दलील है अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान वुजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, कि बहुत सारे चेहरे उस दिन हशाश बशाश होंगे, अपने रब की तरफ निगारा होंगे, अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। ये आयत सूरह क़यामा की है, 22 नंबर और 23 नंबर की आयत। ये दोनों आयतें सबसे बड़ी और सबसे सरीह दलील हैं जो सलफ ने पेश की हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीदार को साबित करने के लिए। और ये दोनों आयतें 3 एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुयत को क़यामत के दिन साबित करती हैं। सबसे पहली चीज जो जिससे ये इन दोनों आयतों से अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात का, अल्लाह रब्बुल आलमीन के चेहरे का दीदार साबित होता है इससे कि इसमें नाज़िरा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। बहुत सारे चेहरे हशाश बशाश होंगे उस दिन, अपने रब की तरफ देख रहे होंगे, नाज़िरा। तो यहां पर नाज़िरा देखने के मानी में है, लेकिन चूंकि नज़ारा का जो लफ्ज है यह अरबी जुबान में और मानी के लिए भी इस्तेमाल होता है। और वहीं से मुअतज़िला ने, जो रुयत का इनकार करने वाले हैं, उन लोगों ने इस आयत को दूसरे माने में लेने की कोशिश की है, और उन्होंने किस माने में लिया है और वो कैसे गलत है उसको, इसकी वजाहत इंशाअल्लाह आगे करेंगे। सलफ ने जो दलील पकड़ी है वो कैसे दलील पकड़ी है कि यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इला रब्बिहा नाज़िरा, अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। अपने रब की तरफ देखने का मतलब यह है कि वो अपने रब की तरफ अपनी आंखों से देख रहे होंगे। भाई क्या मुसीबत, अपने रब की तरफ अपने आंखों से अपने रब को देख रहे होंगे। बेशर्मी की इंतहा है। हाँ, पता नहीं जो अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। तो यहां पर कहा कि इला के साथ सिला इस्तेमाल किया गया है, नज़ारा का सिला इला इस्तेमाल किया गया है। और अरबी जुबान के अंदर जब नज़ारा को मुताद्दी बनाया जाए इला के जरिए से, तो वो आंख से देखने के माने में आता है और कोई दूसरा माना ऐसी सूरत में मुराद नहीं होता। इसलिए इला रब्बिहा नाज़िरा के अंदर सीधा माना यह है कि मोमिन बंदे अपने सर की आंख से अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार करेंगे, अपने सर की आंख से, यानी वो आंखें जो इंसान के सर में पैवस्त हैं, इंसान के चेहरे शरीफ में पैवस्त हैं,
اللہ رب العالمین نے جو آنکھیں بنائی ہیں، اصل میں یہ کہنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ بہت سارے باطل فرقوں نے اس کو بصیرت کے معنی میں مراد لیا ہے، یعنی دل سے اللہ رب العالمین کی ذات کا معائنہ کریں گے. جیسے آپ نے اہل تصوف کے یہاں دیکھا، اہل تصوف کے یہاں آپ جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو فنا فی اللہ ہیں، وہ اللہ رب العالمین کا مشاہدہ کرتے ہیں، تجلیات ان پر اترتی ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو یہاں جو دیکھنے کا معنی ہے وہ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھنے کا معاملہ ہے، دل کی آنکھوں سے یا عقل کی آنکھوں سے یا بصیرت کی نگاہ سے یہ دیکھنا مقصود نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ان کے جسم کے اندر آنکھ نامی ایک آلہ جو فٹ کر رکھا ہے، اس آنکھ سے وہ لوگ اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے. الا صلہ استعمال کرنے کی وجہ سے یہ یہاں پر طے ہو گیا عربی گرامر کے اعتبار سے کہ جب نظارہ کو الا حرف کے ذریعے متعدی کیا جاتا ہے تو جسم کے اندر جو آنکھ نامی عضو ہے اس آنکھ سے دیکھنے کا معنی لیا جاتا ہے، دوسرا کوئی معنی مراد نہیں ہوتا. تو سلف نے جو اس سے اللہ رب العالمین کی ذات کا دیدار مراد لیا تو ان کی سب سے پہلی دلیل وجہ استدلال اس آیت سے یہ ہے کہ یہاں پر نظارہ کو الہ کے ذریعے سے متعدی بنایا گیا ہے. اچھا، اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے جب کہا کہ چہرے اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہوں گے، چہرے وجوہ یومئذ ناظرہ، چہرے اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہوں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر نظرہ یہاں پر آپ رؤیت کے معنی میں نہ لیں تو پھر وجوہ کے تذکرے کا کوئی مطلب نہیں ہے. اس لیے کہ انسان دل سے اگر کسی چیز کا مشاہدہ کرنا چاہے یا دل سے تجلیات اترنے کا معاملہ ہو تو پھر چہرے کا ذکر کیوں کیا جائے گا؟ چہرہ شریف، چہرہ شریفہ جس کے اندر آنکھ اللہ رب العالمین نے آنکھ نامی عضو سب رکھا ہے، اس چہرے کو، اس تھوبڑے کو ذکر کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. لیکن یہاں پر کہا وجوہ یومئذ ناظرہ کہ اللہ رب العالمین کو بہت سارے حشاش بشاش چہرے ہوں گے جو اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے یا اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. تو چہروں کا جب ذکر کیا تو اس کا مطلب یہ کہ انسان چہروں سے نہیں دیکھتا، چہروں کے اندر جو آنکھ اللہ رب العالمین نے رکھی ہے اس کے ذریعے. تو وجوہ کا لفظ یہ بھی دلالت کرتا ہے کہ انسان کا آنکھ سے دیکھنا یہاں پر مراد ہے، دل سے دیکھنا مراد نہیں ہے، اور نہ ہی انتظار کا معنی مراد لیا جائے گا. تو وجوہ کا لفظ جو یہاں پر ذکر کیا گیا یہ بھی سلف کے استدلال کو تقویت فراہم کرتا ہے. تیسرا وجہ استدلال ان دونوں آیتوں سے سلف کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہ چہرے جو اللہ رب العالمین کا دیدار کے منتظر یا دیدار کر رہے ہوں گے، اللہ رب العالمین کا جو دیدار کریں گے، ان چہروں کی صفت جو بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وجوہ یومئذ ناظرہ، نضارہ، نون ضاد را. عربی زبان کے اندر یہ لفظ جو ہے یہ کس معنی پر دلالت کرتا ہے؟ یہاں پر وجوہ یومئذ ناظرہ یعنی وجوہ کی صفت بیان کی گئی کہ ان وجوہ پر جو صفت طاری ہوگی وہ کیا؟ کہ وہ سارے کے سارے وجوہ نظارہ کی صفت سے متصف ہوں گے. نظارہ کسے کہتے ہیں؟ ہم نے اس کا ترجمہ کیا حشاش بشاش. نظارہ کا لفظ اگر آپ، ہم میں سے اکثر لوگ دینی تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کو وہ روایت بھی یاد ہوگی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے بارے میں کوئی بات سنی اور اس کو نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها واداها كما سمعها. تو اللہ تعالیٰ اس چہرے کو حشاش بشاش رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا پھر اسے اس کا استیعاب کیا، اسے محفوظ کیا، اور پھر جو
پھر اس کو دوسروں تک پہنچایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی ہے اور خوشخبری سنائی ہے کہ حدیث کے علم کو حفظ کرنے والے اور سیکھنے والے، حفظ کرنے والے اور دوسروں تک اس کو پہنچانے والے، ان کے چہروں کے لیے دعا دی ہے کہ وہ چہرے ہمیشہ حشاش بشاش اور تر و تازہ رہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اہل حدیثوں کے لیے سب سے بڑا جو تمغہ امتیاز ہے وہ یہی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث اور اس بشارت کا مظاہرہ اس دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ علم حدیث سے شغف رکھنے والے ہیں، جو قال اللہ اور قال رسول کی صدائے دل نواز بلند کرتے رہتے ہیں اور ہر مسجد و محراب سے قرآن اور حدیث کی تبلیغ اور دعوت کے اندر منہمک رہتے ہیں، ان کے چہرے تر و تازہ، سرسبز و شاداب. نضارہ کسے کہتے ہیں؟ نضارہ کہا جاتا ہے حقیقت میں، اگر آپ دیکھیں موسم بہار کے اندر جو کلیاں کھلتی ہیں درختوں پر، پت جھڑ کے بعد جو نئے پتے اس پر لگتے ہیں درختوں پر، اس موقع پر جو ہریالی ہوتی ہے، آپ اس ہریالی کو ذرا غور سے دیکھیں. وہ ہریالی وہ والی ہریالی نہیں ہوتی جو عام طور پر کچھ مدت گزرنے کے بعد ہرا پن رہتا ہے. پتوں کے نکلنے کے مان بعد کی جو ہریالی ہوتی ہے، اس ہریالی کے اندر وہ ہلکا سا پوپٹ کلر ہوتا ہے، یعنی طوطے کا رنگ، یا آپ کہہ لیں اس کو، میں نہیں سمجھ پا رہا کہ اس رنگ کی تعبیر کس سے بیان کی جائے. وہ ہلکا کھلتا ہوا رنگ ہوتا ہے جو گاڑھا ہرا بھی نہیں ہوتا، بالکل تر و تازہ. یعنی اس رنگ کو دیکھ کر کے آپ کے اندر تازگی کا احساس آپ کے اندر کروٹیں لینے لگتا ہے. تو وہ رنگ جو بالکل نیا درختوں کے اوپر ظاہر ہونے والے پتوں کے اندر جو بالکل تازہ رنگ آیا ہوتا ہے، اس رنگ کو بھی مراد لیا. 3 چیزیں نظارہ کے اندر مد نظر رکھی جاتی ہیں عمومی طور پر. سب سے پہلے وہ تازہ رنگ جو پتجھڑ کے بعد درختوں پر آتا ہے، پتوں پر آتا ہے، جو ہریالی اس کے اوپر آتی ہے، نمبر 1 وہ. دوسرے نمبر پہ اس وقت جو نئے پتے آتے ہیں ان کے اندر جو نرماہٹ ہوتی ہے، جو لطافت ہوتی ہے، چھوئیے آپ تو آپ کو ایک لطیف سا احساس ہوتا ہے. اس کے اندر کوئی سختی، کوئی کھردرا پن نہیں ہوتا، بلکہ ایک چکنا پن ہوتا ہے. آپ جب اس کو ہاتھ لگائیں تو ایک عجیب سا نازک سا احساس آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے جو تازگی آپ کو بخشتا ہے. ملمس کے اعتبار سے، چھونے کے اعتبار سے جو اس کے اندر ہلکا سا تازگی کا احساس چھونے کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ بھی ملحوظ ہے. دیکھنے کی وجہ سے جو کھلتا ہوا رنگ اس کے اوپر ہوتا ہے وہ بھی ملحوظ ہے. اور تیسری چیز، وہ نیا پتا جب نمودار ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک شائننگ ہوتی ہے، ایک چمک ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہی پتے جب ذرا پرانے ہو جاتے ہیں تو ان کی وہ آب و تاب، وہ اس کی رونق اور وہ چمک اس کے اوپر قائم نہیں رہ جاتی جو نیا نیا درخت میں لگنے کے بعد اس کے اوپر آتی ہے. تو یہاں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اپنی بات کو سیکھنے، یاد کرنے اور بعد والوں تک پہنچانے، تبلیغ کرنے والوں کے لیے، ان میں یہ تینوں چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ملحوظ خاطر ہیں. نظارہ کا جو لغوی مفہوم ہے یہ تینوں چیزیں، یعنی ان کے اندر حسن اور بہا ظاہری طور پر موجود ہوتا ہے، لطافت ان کے اندر موجود ہوتی ہے، نرمی ان کے اندر ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث سے شغف رکھنے والا کبھی خشک مزاج نہیں ہوگا، کبھی بددعوں کی سی عادت اس کی نہیں ہوگی، اس کے اندر سختی اور جفا اس کی طبیعت کے اندر چھو کر نہیں گزرا ہوگا. اس کے اندر اچھے اوصاف ہوں گے، دوسروں سے حشاش بشاش ہو کر ملنا، گھل مل کر کے، اور اپنے مخالفین تک کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ جو بندہ اپنے روز و شب گزارے گا، ایسا ہو نہیں سکتا
کہ ان تعلیمات کا پرتو اس شخص کی زندگی میں ظاہر نہ ہو، تو یقینی طور پر اس کے اندر لطافت پیدا ہوگی اور اس کی زندگی کے تعاملات میں، اس کی عادات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کا اظہار ہوگا، تو اس کے سراپا میں جو تازگی آئے گی اس علم کی وجہ سے وہ بھی مراد ہے، اس کی عادات و اطوار اور اخلاق کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا عکس آئے گا اور لطافت اس کے اندر پیدا ہوگی وہ بھی مراد ہے، اور جو چمک آپ دیکھتے ہیں نئے پتوں کے اندر، چونکہ یہ بندہ جو حدیث سے شغف رکھنے والا ہے وہ لگاتار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کر رہا ہے اور توبہ اور استغفار میں بھی لگا رہتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ توبہ اور استغفار انسان کو سابقہ گناہوں کو جھڑوا دیتا ہے، اس کو پوری طرح سے ساقط کر دیتا ہے، جیسے موسم خزاں درخت کے سارے پتوں کو گرا دیتا ہے، ویسے ایک مومن جو دعا اور استغفار میں لگا رہتا ہے وہ ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے، اس کی جیسے تر و تازہ کوپل ہوتی ہے، نرم و نازک اور تازگی لیے ہوئے اور خوشنما، ویسے ایک بندہ مومن ہوتا ہے، چونکہ جو گناہ ہمیشہ اس سے سرزد ہوتا رہتا ہے وہ گناہ یا تو 5 وقتہ نمازوں کے ذریعے سے، یا اس کے توبہ استغفار کے ذریعے سے، یا صبح و شام کے اذکار کو پڑھتے رہنے کی وجہ سے، وہ سارے کے سارے گناہ اس کے ساقط ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جب ساقط ہوتے چلے جاتے ہیں تو اس کے اوپر طاعت کے جو برگبار لگتے ہیں، نیکیوں کے جو برگبار لگتے ہیں، وہ اس کو ہمیشہ تر و تازہ رکھتے ہیں۔ تو نظارہ کا یہ مضمون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں لگے رہنے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، وہی ساری کی ساری چیزیں اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے مراد رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین کا دیدار کرنے کے بعد جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں اس دنیا کے اندر، وللہ المثل الاعلی، اس دنیا کے اندر انسان جب اپنے معشوق کا دیدار کرتا ہے، آپ دیکھ لیں نا، آپ نے لیلا مجنو کی کہانی سنی ہے، آپ نے ہیر راجا کی کہانی سنی ہے، یعنی یہ سب گھٹیا مثالیں ہیں جو دی جا سکتی ہیں، یہ سارے کے سارے محبت کے وہ نمونے ہیں جن کے اندر ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شہوانیت کا غلبہ تھا، لیکن اس شہوانی محبت کے دعوے داروں کے ہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کو اپنی معشوقاؤں سے ملنے کے بعد ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی، یعنی کس طریقے سے انہیں قرار آ جایا کرتا تھا۔ تو اگر ایک مجازی معشوق کے لیے ایک عاشق کا دیدار اس قدر نفع بخش ثابت ہوتا ہے کہ جاں کنی کے عالم سے اس کو زندگی کی طرف لوٹا دے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سارے جمال کو پیدا کرنے والا، ان ساری محبوباؤں کو پیدا کرنے والا، حقیقی اس دنیا کی ساری مخلوقات کا خالق، جو ان سارے جمال کا منبع اور سرچشمہ ہے، اس ذات کے دیدار کے بعد مومنین کا عالم کیا ہوگا؟ ایک ہلکا سا آپ نظارہ کر سکتے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر کہ وجوہ یومئذ ناظرہ، وہ سارے کے سارے متقین، وہ سارے کے سارے اہل ایمان جو اللہ رب العالمین کا دیدار فرمائیں گے، اللہ رب العالمین کے دیدار کی وجہ سے ان کے سراپا پر جو حسن آئے گا، جو نکھار آئے گا، جو تر و تازگی آئے گی اور جو جمال آئے گا، وہ جنت کی ساری نعمتوں پر بھاری ہوگا۔ تو یہاں پر جب اللہ رب العالمین نے وجوہ یومئذ ناظرہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر آنکھوں سے دیکھنے کا ہی معنی مراد ہے۔ معتزلہ جس طریقے سے، معتزلہ کی بات پر ہم آئیں گے، معتزلہ نے بھی اس آیت کو پیش کیا ہے اور اس کی تعویل کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر دیدار کے معنی میں نہیں ہے بلکہ انتظار کے معنی میں ہے، یعنی وجوہ یومئذ، وہ ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ بہت سارے چہرے اس دن حشاش بشاش ہوں گے اور اپنے رب کے منتظر ہوں گے، اپنے رب کے منتظر ہوں گے۔ جب منتظر ترجمہ کر لیں گے آپ تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کے دیکھے جانے کا معاملہ ہی کھٹائی میں پڑ جاتا ہے، اور یہی ان کا مقصود ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا اگر ایک تو یہ عربی گرامر کے خلاف ہے، دوسرے یہ کہ کیا آپ نے کبھی آج تک کسی کو دیکھا ہے کہ جو انتظار کی کیفیت میں ہو اور چہرہ اس کا حشاش بشاش ہو؟ آپ سفر کرتے ہیں ٹرینوں میں، بسوں میں، اگر اس کا وقت کوئی محدد ہے
اور اپنے متعین وقت سے اگر 10 یا 15 منٹ کی تاخیر ہوتی ہے تو آپ کا عالم کیا ہوتا ہے؟ انتظار کی کیفیت بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے، اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے، تشویش کی کیفیت ہوتی ہے، انسان کو پسمردہ کرنے والی کیفیت ہوتی ہے۔ کبھی انتظار کی حالت میں انسان تر و تازہ رہ ہی نہیں سکتا، یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے، چاہے پھر وہ انتظار اس کے اپنے معشوق کا کیوں نہ ہو۔ کیا کسی کو اپنے معشوق کے انتظار میں آپ نے تر و تازہ دیکھا ہے؟ کسی کل اس کو سکون نہیں ہوتا، نہ نیند اس کو موجود ہوتی ہے، نہ سکون اس کو وہ تو انتظار کی کیفیت تو انسان کی اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اگر یہاں پر انتظار کا معنی لیا جائے تو پھر اللہ رب العالمین نے چہروں کی حشاشیت بشاشیت کا جو تذکرہ کیا ہے وہ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور یہی سے سلف نے استدلال کیا کہ یہ دونوں آیتیں اللہ رب العالمین کے دیدار پر دلالت کرنے والی سب سے واضح دلیلیں ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے دیدار پر دلالت کرنے والی سب سے واضح دلیل ہے، اور ان 3 وجہوں سے سلف نے ان دونوں آیتوں سے دلیل پکڑا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے دیدار پر دلالت کرتی ہیں، اور یہی سلف کا مسلک ہے۔ سلف رؤیت کے مسئلے میں ایک چیز اور واضح کر دینی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رؤیت ثابت ہے تو یہ چیز ذہن میں رکھیں، امام طحاوی نے آگے یہ بھی کہا ہے کہ بغیر احاطۃ ولا کیفیہ، کہ اللہ رب العالمین کی رؤیت کو ہم مانتے ہیں، لیکن رؤیت کا جو معنی عربی زبان میں ہوتا ہے وہ معنی اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ اس کا کامل معنی یعنی اس طور پر کہ اللہ رب العالمین کو ہم یا مخلوق ایسے دیکھے گی جیسے کسی مخلوق کو دیکھتی ہے اس کے حدود اربع کے ساتھ، تو یہ معنی مراد نہیں ہے، یعنی کیفیت کا ادراک ہم نہیں کر سکتے، اور اللہ رب العالمین کی ذات کا احاطہ مخلوق نہیں کر سکتی۔ اچھا، ایک بات یہاں پر میرا خیال ہے اس کو جب بات آگے آئے گی تب اس کو ذکر کرنا زیادہ مناسب رہے گا۔ یہاں پر ایک چیز اور ذکر کرنا مناسب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور انا اراہ، کہ میں اللہ رب العالمین کی ذات کو کیسے دیکھ سکتا تھا، جہاں تک میری نگاہ جاتی تھی صرف نور ہی نور تھا۔ یا اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رب ارنی انظر الیک، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے یہ مطالبہ رکھا کہ اے بار الہ تو اپنی ذات کا دیدار کرا دے۔ قال لن ترانی، اللہ رب العالمین نے فرمایا تو ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ اور معتزلہ جو اللہ رب العالمین کی رؤیت کی نفی کرتے ہیں وہ اس آیت کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ کیسے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں؟ اس طور پر کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لن ترانی یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، اور لن عربی زبان میں نفی تعبید کے لیے آتا ہے، نفی تعبید کے لیے، یعنی ہمیشہ ہمیش کی نفی کے لیے۔ یعنی ہمیشہ ہمیش کی نفی کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں، نہ یہاں نہ وہاں، نہ آج نہ کل نہ پرسوں، کبھی نہیں، ماضی مستقبل سب کی نفی ہے، اس دنیا کی اس دنیا کی سب کی نفی ہے۔ کہتے ہیں کہ لن نفی تعبید کے لیے آتا ہے۔ یہ معتزلہ اس اعتبار سے دلیل پکڑتے ہیں، ہم آگے اس کی تردید کریں گے کہ کیسے ان کا یہ کہنا غلط ہے، اور عربی زبانوں قواعد سے ان کی عدم واقفیت کی دلیل ہے، یا پھر واقف ہونے کے بعد بھی اپنے باطل مسلک کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر کے کام کیا۔ اہل بدعت کا یہ شیوا ہے کہ جب وہ اپنی بدعت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں، اور وہ چیزیں بھی سمجھنے سے انکار کر دیتے ہیں جن کو ایک طفل مکتب بھی سمجھ لیتا ہے۔ تو یہ بات آئے گی کہ کیسے معتزلہ کا یہ استدلال یہاں پر درست نہیں۔ بہرحال یہاں پر کیا نام ہے ذکر یہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لن ترانی، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہ گیا تو ان قریب تم مجھے دیکھ سکو گے۔ جب اللہ رب العالمین نے تجلی کی پہاڑ کے اوپر تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ اسی طریقے سے سلف کہتے ہیں کہ
یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روایت کے اندر کہ حجابہ النور، اللہ رب العالمین کا حجاب نور ہے، لو کشفہ لاحرقت سبحات وجہہ من انتہا الیہ بصرہ من خلقہ، اللہ رب العالمین کا جو حجاب ہے وہ نور ہے، اگر اللہ رب العالمین اس کو ذرا سا کھول دے تو جہاں تحد نگاہ انسان کی مخلوق نگاہ جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک کی ساری چیزیں جل کر خاک ہو جائیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخلوق کے پاس سکت نہیں کہ وہ خالق کا مشاہدہ کر سکیں اس دنیا کے اندر۔ اس دنیا کے اندر جب انسان کو اللہ رب العالمین نے ایک 100 سالہ یا 70 سالہ ایک زندگی عطا کی ہے، اس مخصوص پیریڈ کے اندر جو جسم باقی رہنے والا ہے، اس فانی جسم کے اندر وہ قوت اللہ نے نہیں رکھی تحمل اور برداشت کی کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات کا مشاہدہ انگیز کر سکے، اس کو برداشت کر سکے، اس کا تحمل کر سکے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات کا دیدار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس سے جن لوگوں نے یہ استدلال کیا کہ سرے سے اللہ رب العالمین کی ذات کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا، وہ استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ اور کیسے نہیں درست ہے اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین کو مومن بندے دیکھیں گے، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، بلکہ اتنی زیادہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ بہت سارے محققین علماء نے کہا کہ تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی روایتیں ہیں جن کا انکار، اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اہل سنہ اور بہت سارے ائمہ سے یہ منقول ہے کہ اگر کوئی بندہ رؤیت کا کھلم کھلا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ یعنی کھلم کھلا انکار انسان کو کافر بنا دیتا ہے، وہ اسلام میں باقی ہی نہیں رہ جاتا، اس لیے کہ پھر وہ ایک مسئلے کا انکار نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ ایک ایسے مسئلے کا انکار کر رہا ہے جو دین کے اندر تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ وہ تواتر جس تواتر کے ساتھ قرآن ثابت ہے، اسی تواتر کے ساتھ یہ مسئلہ اللہ رب العالمین کی ذات کا، اللہ رب العالمین کی رؤیت کا مسئلہ بھی اسی تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ یعنی تقریباً 20 سے زائد روایتیں اللہ رب العالمین کی رؤیت کے اس بات میں مروی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر بھی رؤیت کے لفظ سے قرآن میں ذکر کیا گیا، کہیں ملاقات کے لفظ سے ذکر کیا گیا، لقاء۔ قرآن کہتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ یا اسی طریقے سے قرآن کریم نے کہا کہ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، کہ اہل جنت کا تحیہ، اہل جنت کا ایک دوسرے کے ساتھ جو تہنیہ ہوگا وہ طریقہ کیا ہوگا، ایک دوسرے سے آمنے سامنے آنے کے بعد جو پہلا لفظ استقبالیہ بولیں گے وہ کیا ہوگا، سلام ہوگا۔ یوم یلقونہ، کس دن؟ جس دن وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ تو ملاقات کیسے ہوتی ہے؟ کیا بغیر دیکھے ہوئے؟ ایک آدمی 500 کلومیٹر دور ہو اور ایک آدمی 500 کلومیٹر کے فاصلے پر اس سے ہو، اس کو آپ ملاقات کہیں گے؟ آپ اپنی زبان میں ملاقات کسے کہتے ہیں؟ جب انسان آپس میں اتنی دوری پر ہو کہ ایک دوسرے سے ہاتھ بڑھا کر کے مصافحہ کر سکے۔ تو آپ یہاں ملاقات کا یہ معنی لیتے ہیں، اور قرآن کے اندر جہاں ملاقات اپنے رب سے ملاقات کا معاملہ آیا وہاں پر آپ کیا معنی لیں گے کہ جب انسان اپنے رب سے اتنا قریب ہوگا کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہوگا، ملاقات بغیر دیکھے ہوئے کیسے ہو سکتی ہے؟ اور ملاقات قرآن نے ثابت کیا ہے، اللہ رب العالمین کی ملاقات اہل ایمان سے ہوگی اور بارہا ہوگی، اور یہ اہل جنت کی نعمتوں کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔